7ویں حکمت، آخری حکمت، بہت سی بیماریوں سے روزوں کی وجہ سے شفا ملتی ہے۔ آج کے ڈاکٹروں نے یہ بات تسلیم کی، ثابت کیا گیا کہ واقعی بھوکا رہنے سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ چنانچہ بے شمار لوگ ڈاکٹروں اور حکماء کے مشورے پر بھوکے رہتے ہیں، کئی ہفتے، کئی مہینے بھوکے رہتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، بہت سادہ کھاتے ہیں، بعض اوقات چھلکے والی روٹی کھاتے ہیں، دال کا پانی پیتے ہیں، گوشت کی صرف یخنی پی لیتے ہیں، بے مزہ شوربہ اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے، فلاں بیماری کے علاج کے لیے۔ ارے اللہ کے بندو، ڈاکٹروں اور حکیموں کے مشورے پر بے مزہ کھانے کھا سکتے ہو، بھوکے رہ سکتے ہو، پیاسے رہ سکتے ہو، اور وہ جو حکیموں اور ڈاکٹروں کا خالق اور مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ تم میری رضا کے لیے صرف 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہو، تو تمہیں بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے۔ رمضان کی بے حرمتی اب تو ہمارے ہاں عام ہو گئی۔ تو یہ حکمتیں اور فوائد ہیں روزے کے اندر، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ لیکن یہ حکمتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب سحری اور افطاری میں اعتدال کیا جائے گا، بے اعتدالی نہ کی جائے جیسے ہم کرتے ہیں۔ سحری میں بے اعتدالی، اتنا کھاتے ہیں کہ 11-12 بجے تک تو ہوش ہی نہیں آتی، ہل بھی نہیں سکتے، اور کھٹے ڈکار، کیا کھجلے اور کیا پھینیاں اور کیا پراٹھے اور نہ معلوم کیا کچھ۔ اور افطار وہ تو ظہر کے بعد تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جو رمضان مبارک میں اتوار کو ظہر کے بعد درس دیتے ہیں تو بعض ساتھیوں پر یہ وقت بڑا مشکل گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تو افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی ظہر کے بعد سے 2 بجے سے افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور عصر کے بعد تو گویا کہ دسترخوان کے چکر اور طواف، اور منہ میں پانی آ رہا ہے، اور پھر جناب افطاری الگ اور کھانا الگ۔ اب اس سے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوں تو کیسے ہوں؟ رمضان مبارک میں موٹاپا کم تو کیا ہونا تھا، پتہ چلا کہ روزے دار تو اور موٹا ہو گیا ہے۔ وہ کھانے کو ملا جو غیر رمضان میں ملتا ہی نہیں تھا۔ تو اعتدال ملحوظ ہو، اور دوسرا شرائط جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ آنکھوں کا بھی ہو، روزہ کانوں کا بھی ہو، روزہ اعضاء کا بھی ہو، ہاتھوں کا، پیروں کا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ من اجلی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر روزہ رکھے ہے تو سحری اور افطاری حلال سے کرے، حرام سے نہیں کرے۔ سارا دن روزہ رکھا، حلال سے بچا رہا، اور افطار کیا، حرام سے کیا۔ ارے کیا فائدہ بھائی؟ اللہ ہدایت دے ہمارے پولیس والوں کو۔ بعض اوقات خود یہ آنکھوں سے دیکھا کہ جناب افطار سے پہلے ہر ٹھیلے پر جا رہے ہیں اور افطاری جمع کر رہے ہیں، بیچارے غریب ٹھیلے والے، اور ان سے افطاری جمع کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی روزہ ہے، چھوٹی عید آ جائے رشوت کا معاملہ تیز، بڑی عید آ جائے تو بھی رشوت کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہم نے بھی تو قربانی کرنی ہے۔ تو حلال سے اپنے آپ کو انسان بچا لے اور حرام پر افطار کر لے
تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔